کتنے سال سے ہے، کتنے سال سے وہ وکالت سے کے جو پیشے سے وابستہ ہے، کہاں سے انہوں نے وکالت کمپلیٹ کی، اور ان کی جو ٹوٹل ایجوکیشن ہے وکالت کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ اگین میں پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ جب آپ کال کریں کسی بھی قانونی مشورے کے لیے، امیگریشن کے کسی بھی مشورے کے لیے جب آپ کال کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا سوال امیگریشن سے ہی ریلیٹڈ ہو اور کسی اور فیلڈ سے ریلیٹڈ نہ ہو، کیونکہ وہ شہزاد صاحب اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور جب آپ کال کریں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے جو سوالات ہیں آپ ان کو ترتیب دے لیں تاکہ شہزاد صاحب ان کا ایک کر کے وہ جواب دیتے جائیں۔ جتنا چھوٹا آپ کا سوال ہوگا اسی حوالے سے آپ کو یہ جواب بھی دے پائیں گے، کیونکہ وقت کی ہمارے پاس قلت ہوتی ہے اور فون لائنز ہماری جو ہے نا وہ ابھی سے بجنا شروع ہو گئی ہیں، تو ہم جو ہمارے کالر ہوں گے اگر تھوڑی دیر ان کو اگر ہولڈ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے کالر اور بھی ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے ہم ان کو پروگرام میں ان کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہم ان سے جو ہے نا وہ بات کرتے جائیں گے۔ تو شہزاد صاحب ہمارے ساتھ امیگریشن لائر موجود ہیں، تو ابھی ہم بات کرتے ہیں شہزاد صاحب سے۔ جی شہزاد صاحب، بہت شکریہ عقیل بھائی۔ عقیل بھائی، میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ پاکستان کی ہے، اور میں نے سب سے پہلے جو ہے جو ڈگری حاصل کی وہ بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس کے بعد میں نے LLB کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ہی LLM میں ایڈمیشن لیا۔ اچھا۔ تو اس کے بعد کیونکہ وہاں یونیورسٹیز میں کافی ٹیچرز ملے، ڈاکٹر دل محمد تھے، ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب تھے، تو سب کی کوالیفیکیشن تقریباً UK سے تھی، تو پھر مجھے اچھا ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب بھی آپ کے؟ ہاں جی، وہ بھی میرے ٹیچر رہے۔ اچھا اچھا۔ تو انہوں نے ہمیں کمپنی لاء پڑھایا وہاں پہ یونیورسٹی میں۔ تو اس کے بعد ان کی وجہ سے ایک انسینٹیو ملا، ایک فیلنگس تھیں کہ ہمیں بھی باہر جانا چاہیے، خاص طور پہ مجھے، کہ باہر جاؤں اور میں وہاں سے بھی کوالیفیکیشن حاصل کروں اور یہاں پر کوئی جو ہے نا میں اپنے جو فیلڈ میں اچھا کیریئر بناؤں۔ اس سلسلے میں یہاں پہ پڑھائی کے سلسلے میں یونائٹڈ کنگڈم کی طرف میرا رخ ہوا، اور پھر اس کے بعد جب میں یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر اس ملک میں 2005 میں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امیگریشن ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے ساتھ ہی لوگوں کی کیریئرز، لوگوں کے ہر طرح کے انٹرسٹ وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ چلے ہم آہستہ آہستہ ہم آپ کی گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے۔ ایک کالر ہیں وہ ہولڈ پہ ہیں، اگر ان کو پروگرام میں شامل کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر جی مسٹر علی بورو برمنگھم سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ مجھے 3 ایئر کی ڈسکشنری لیو ملی ہے ابھی 8 مہینے پہلے۔ جی جی۔ تو اس کے بعد میں نے یہ پوچھنا تھا میں کون سا ڈسکشنری لیو ہی دوبارہ اپلائی کروں گا، اور اس میں کوئی مجھے پرابلم تو نہیں پاکستان آنے جانے کی؟ چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا، پروگرام دیکھتے رہیں، شہزاد صاحب آپ کی بات کا جواب دیں گے۔ جی شہزاد صاحب۔ ڈسکریشنری لیو کی ہوم آفس کی ایک پالیسی تھی انڈر آرٹیکل 8، جس کے اوپر وہ 3 ایئرس کا لیو ٹو ریمین، لمیٹڈ لیو ٹو ریمین ان یونائٹڈ کنگڈم وہ دیتے ہیں، اور اس کے اندر کیونکہ بعد میں رولز چینج ہو گئے اور انہوں نے یہ پالیسی وڈرا کر لی، اور ابھی ود ان امیگریشن رولز اس کو رکھ دیا گیا اور 30 منتھس کا ہوتا ہے۔ چونکہ آپ کا کیس اس لاء کے چینج ہونے سے پہلے کا تھا، اس لیے آپ کو 3 ایئرس کا ڈسکریشنری لیو ملا ہے۔ اب کن سرکمسٹانسز پہ اور فیکٹس پہ آپ کو ملا ہے وہ ابھی آپ نے مجھے نہیں بتایا، لیکن جو پالیسی ہے، کیونکہ ٹرانزیشنل ارینجمنٹ رکھے ہوئے ہیں نئے رولز کو آنے کے ساتھ ساتھ، لیکن ٹرانزیشنل ارینجمنٹس ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ڈسکریشنری لیو ہے، تو اس کے تحت جو پالیسی گائیڈنس ہے اس کے تحت آپ کو 3 ایئرس کی جو ہے نا وہ مزید لیو ملے گی۔ ہاں، اگر اس دوران آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہیں یا کوئی اور گراؤنڈز ہیں وہ آپ کسی اور لائر سے ڈسکس بالکل ٹھیک ہے، آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ انڈیفینٹ بھی سیٹلمنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ صحیح کر سکتے ہیں۔ بابر صاحب ہیں ہمارے ساتھ برمنگھم سے، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بابر صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا سر، سوال میرا ایسے ہے کہ انشورٹ یہ ہے کہ 2010 کے بعد میں نے اپنی ایکسٹینشن ہی کروائی، آیا تھا میں 2005 میں آن اسٹوڈنٹ ویزا، تو ابھی جیسے تھوڑا سا اونچا بولیے گا بابر صاحب، ذرا تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ ایسے یہ جیسے پروگرام ہے ایسے سنتا رہتا تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی کوئی نہ کوئی کیس ڈال دیں،
تو ایک وکیل صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا جی ہیومن رائٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا, وہ ڈال دیا. لیکن ابھی وہ جواب بہت جلدی نہ 1 منتھ میں آپ کا جواب آ جاتا ہے. تو 1 منتھ میں اب جب جواب آ گیا, ابھی اپیل جائز میں جا سکتے ہیں, اس کا جواب بھی شارٹ آ جائے گا. تو اب یہ بہت ہارڈ ہے ہر مہینے کے بعد 2-3 ہزار پاؤنڈ اسپینڈ کرنا. اچھا, یا 1500 یا 1000 پاؤنڈ. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں تو یہ جب بھی آپ کال کریں تو آپ کا جو سوال ہے نا اس کو تھوڑا سا شارٹ کر لیا کریں تاکہ ہمیں جواب اس کا دینے میں ذرا آسانی ہو جائے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی شہزاد صاحب. یہ 2005 میں ایز اے اسٹوڈنٹ آئے ہیں جی, اور 2010 میں جس طرح میں ان کی باتوں سے سمجھا ہوں, انہوں نے اپنا ہیومن رائٹس کا کیس سبمٹ کیا ہے جو ریفیوز ہو گیا, اور پھر اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی ہے, وہ بھی ڈسمس ہو چکی ہے. اور اگر انہوں نے سارے رائٹ ایگزاسٹ کر لیے ہوئے ہیں تو اس صورت میں ان کے پاس آپشن, ان کے پاس فردر سبمیشنز کی ہے رول 353 کے تحت. اور کیونکہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ اگر کیٹیگریز میں آپ آتے ہیں تو آپ جو ہے نا ٹیمپریری اس کے لیے آتے ہیں, لیو ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنا جو پرپز ہے اس کے اینڈ ہونے پر ملک کو چھوڑنا ہے, یہ انڈرٹیکنگ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کے سرکمسٹانسز میں کوئی آپ کی لائف یہاں اسٹیبلش ہو چکی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا. فیکٹ سینسٹیو ہے آپ کا معاملہ. صحیح ہے, صحیح ہے, سینسٹیو. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر تھوڑا سا اونچا بولیے گا اور سوال کیجیے گا اپنا. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے, سوال کیجیے گا. سوال سر یہ ہے کہ تھوڑا سا لمبا ہے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. جی جی پلیز بتائیں. آواز جی میں آیا تھا 97 میں اور 2 سال بعد واپس چلا گیا. اس کے بعد میں اور میری وائف آئے اس کنٹری میں, اور میں نے کوئی اسائلم نہیں کیا, اسی کو کنٹینیو رکھا, لیکن ہوم آفس کو بتایا نہیں. اور میری وائف نے بھی اسائلم سیپریٹلی کیا, ان کو ایوری تھنگ مل گیا, پاسپورٹ مل گیا, سب کچھ. لاسٹ ایئر مجھے پکڑ لیا انہوں نے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. تو ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح میں مطلب کہ 97 میں آیا تھا, کیس ریجیکٹ ہوا, واپس چلا گیا بغیر بتایا آپ کو. اور ابھی یہ میری وائف ہیں جو کہ ہمارا نکاح نامہ ہے پاکستانی, شادی ہوئی ہے, ایک بچہ ہے ہمارا. تو انہوں نے FLRO کی اپلیکیشن کی تھی وکیل میرے نے, تو وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی اس بیس پہ کہ ایک تو بچہ آپ کا نہیں ہے, اور دوسرا اس کا DNA کرائیں, اور تیسرا یہ ہے کہ 1 اکتوبر سے جو لا بنا ہے نیو اس میں آپ نہیں آتے. تو کوشچن مین یہی ہے کہ اس کا DNA تو ہم نے بھیجا, انہوں نے واپس کر دیا کہ نئی FLRO کی اپلیکیشن چاہیے. وہ ابھی تقریباً 10 دن ہوئے بھیجے ہوئے. یہ جو دوسرا کرائٹیریا آ رہا ہے 1 اکتوبر والا, اس میں میں آتا ہوں یا یہ اسٹوڈنٹ وغیرہ کے لیے ہے 28 ڈیز والا, یا یہ کس کے لیے ہے, یا میرے لیے بھی ہے, یہ ذرا میں نے آپ سے پتا کرنا تھا. چلیں بہت شکریہ, بہت صحیح ہے. آپ پروگرام دیکھتے رہیں, بالکل وہ آپ کی بات کا جواب دیں گے. جی سر. انہوں نے 1997 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے تھے اور اس کے بعد واپس چلے گئے, لیکن انہوں نے جو ہے نا ہوم آفس کو اپنی انفارمیشن کریکٹ نہیں بتائی اور کنسیل کیے میٹیریل فیکٹس. تو اس کے اوپر تو ان کو سیوٹیبلٹی کے اوپر اسٹریٹ اوے ریفیوزل ہو سکتا ہے. سیکنڈلی جو ہو گیا ہوا ہے, ہاں جی جو کہ ہو گیا ہوا ہے, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ہوم آفس کو اپنی ٹرو پوزیشن بتانی پڑے گی, اور بہتر تو یہ ہے کہ کسی اچھے وکیل سے جو ہے یہ مشورہ کریں تاکہ وہ جو ان کے ٹرو فیکٹس ہیں اس کے مطابق ان کے کیس کے اوپر جو لا لگتا ہے وہ اپلائی کر کے وہ کیس ان کا پراپر فائل کریں. تو ان کو جو ہے نا جو ہے ایڈوائس یہی ہے کہ یہ کسی اچھے وکیل سے ملاقات کریں. یعنی جب تک وہ پورا کیس اسٹڈی نہیں ہوگا, پورا کیس سامنے نہیں ہوگا, آپ یو وونٹ بی ایبل ٹو سجیسٹ ہم اینی تھنگ. ہاں جی, جو ان کے لیے ایڈوائس ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ کسی اچھے لائر کو رابطہ کریں, کیونکہ ان کے جو جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 اکتوبر سے پہلے میں میری انٹری اس میں ہوتی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. 10 اکتوبر میں جو لا آیا ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اوورسٹیئر, کوئی بھی ایسا بندہ جو ویزے پہ آیا ہے اور اس نے اپنے ویزے سے زیادہ تجاوز کر لیا ہے, وہ اس ملک میں ود ان رولز جو ہے کوئی اپلیکیشن نہیں کر سکے گا. ود ان امیگریشن رولز کوئی اپلیکیشن نہیں کر سکے گا. اچھا. اور اس میں ایکسیپشن اس بات کی ڈالی گئی ہے کہ 28 ڈیز کوئی اوور اسٹے کرتا ہے تو اس صورت میں وہ ایگزیمپٹڈ ہوگا. 28 ڈیز کو ہم ڈس ریگارڈ کریں گے ود ان رولز اگر کوئی آتا ہے تو. اچھا.
اب ان کی سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے اپلائی کیا اور ریفیوز ہو گیا. تو اگر انہوں نے اپلائی ود ان لیو کیا ہوا تھا تو لیو ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے بائی ورچو آف سیکشن 3C 1971 ایکٹ. تو اس میں اگر لیو آپ کی ایکسٹینڈ ہوئی ہے اور ریفیوزل آ گیا ہے تو اس کے اوپر آپ اگر اپیل فائل کریں گے, اس ڈیسیژن کو چیلنج کریں گے, تو پھر آپ کی لیو فردر ایکسٹینڈ ہو سکتی تھی 3D 1971 ایکٹ کے تحت. تو وہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں اپیل اور آپ کے رائٹ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ انلیگل کنسیڈر ہوں گے اور اوور اسٹیئر کنسیڈر ہوں گے. اور آپ کا جو کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ 28 ڈیز میں اس ڈیسیژن سے آن ورڈ کاؤنٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, تو وہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی لیو ہی آلریڈی 3C کے تحت تھی جو کہ فردر ایکسٹینڈ ہو سکتی تھی 3D کے تحت. لہٰذا جب 3C کے تحت آپ کے سارے جو ہے نا ایکسٹینشن اسٹیچوٹری ایکسٹینشن وہ ختم ہو گئی اور رائٹ بھی ایگزاسٹ ہو گئے اپیل کے, تو اس صورت میں وہ 28 ڈیز والا رول آپ پہ اپلائی نہیں ہوگا, کیونکہ رولز کے اندر جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے اوور اسٹیئر کی, اس کے اندر ڈیفینیشن میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ جہاں تک ویزا ہوگا وہاں تک اور اس سے آگے 28 ڈیز تک اس کو جو ہے صرف یہ پریویلیج حاصل ہوگی کہ اس کو ہم ڈس ریگارڈ کریں گے. ادروائز آپ کو جس طرح آپ کی سچویشن ہے, آپ کی سچویشن میں آپ اس چیز کی پلی نہیں لے سکتے کہ 20, ہاں آپ آؤٹ سائڈ دا رولز اپلیکیشن دوبارہ فریش کر سکتے ہیں یا فردر سبمیشنز اپنے کلیم کی ڈال سکتے ہیں انڈر رول 353. اچھا, انڈر رول 353 سبمیشن وہ دوبارہ اس کی ہاں جی فردر سبمیشنز کر سکتے ہیں, فردر سبمیشن جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ امیگریشن کے حوالے سے ہی یہ پروگرام ہے تو اب تک جو کالیں آئی ہیں وہ امیگریشن کے حوالے, تو کس طرح کے کیسز آپ کے دیکھنے میں آتے ہیں امیگریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ, تو کیا اب یہ میجورٹی میں ہو گئے ہیں بہت زیادہ یا امیگریشن کے جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں تقریباً مجھے 8-9 ایئرس ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے امیگریشن کی, اور اس میں ورائٹی آف کیسز جو ہے نا مختلف بہت سی ورائٹی آف کیسز جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں. چلے یہ اس پہ بات کرتے ہیں, کالر ویٹ کر رہے ہیں لائن پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن تھوڑا سا اونچا بولیے گا اور بتائیے گا اپنا سوال کیا ہے آپ کا. وعلیکم السلام. I'm Mrs. Adnan speaking from Birmingham. جی جی. Actually, I'd like to discuss my immigration matter with the expert, Mr. Shehzad, sitting there. جی جی, go on. I came to this country in 2007 as a student, and I completed my degree here. Thereafter, I got married with another student. Now, I have completed almost 6 years in this country. I'd like to extend my visa. Can you tell me what could be the ways that I can extend it? Because my friend, who was also in the same situation, her leave to remain has been curtailed. So, is there any way that I can extend my visa here? اچھا چلیں, I was in a PSW. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. پروگرام دیکھتے رہیے. شہزاد صاحب آپ کو بتائیں. جی thank you for your call. You came in United Kingdom in 2007 as a student. Thereafter, you switched on Tier 1 PSW visa. On Tier 1 PSW visa, obviously you have options to switch under the different visa category. It depends what you want to do in this country. If you have an employer, you can switch into Tier 2 general category. And if you have a plan to establish your own business in this country, then you have option to switch under Tier 1 entrepreneur category. So these two categories you have within the rules, and if you have any other circumstances, then you can contact any lawyer who can tell you further options to stay in this country. اچھا, یہ جو OISC کے آپ ممبر ہیں, ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے تھے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی واسلام. میری بہن کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں, جلنگم سے. جی 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 میری بیٹی انڈیا میں ہے, انڈیا میں اس کا پاسپورٹ بنا ہے, برٹش نیشنل ہے وہ. اس کے بچے جو تو انڈین پاسپورٹ بنوایا اس نے, تو ابھی وزٹ پہ آنا چاہ رہی تھی, انہوں نے ریفیوز کر دیا ویزا, اور ابھی ہم نے UK بارڈر کو سارے اس کے کاغذات بھیجے.
تو وہ اپنے پاپا کے بیس پہ برٹش ہے, اس کے پاپا جو 58 سے برٹش ہیں, تو ابھی ہم سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں ہم. اچھا چلیں, بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں شہزاد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مسئلے میں. جی شہزاد صاحب. ان کے کوشچن سے میں یہی سمجھاؤں کہ انہوں نے وزٹ ویزا اپلائی کیا ہے بچوں کا انڈیا سے, جو ریفیوز ہو گیا ہے, تو اوبیسلی وہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ مدر کو اور گرینڈ فادر کو. جی. تو اس صورت میں اوبیسلی ان کے پاس آپشن ہوگا کہ اس کو چیلنج کر سکیں. تو جو بھی ریزنز ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو چیلنج کر کے ریورس کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی یہ سامنے نہیں ہے ریفیوزل, تو فردر ڈسکس نہیں ہو سکتا. تو میری یہی ایڈوائز ہے کہ آپ کسی لائر کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور ریفیوزل ڈیسیژن جو بھی بلٹ آبجیکشنز ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ایک اور کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی واسلام, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی سوال بتائیے گا اپنا. جی مجھے ایکچولی میں 10 سال سے اس کنٹری میں ہوں, مجھے انڈیفینٹ مل گیا. میرے ہسبینڈ میرے ساتھ 7 سال سے ہیں اس کنٹری میں, میرے 2 بچے بھی ہیں. میرے ہسبینڈ کا اب سوئچ کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیفینٹ کے حساب سے ہم کو انکم وہی دکھانی پڑے گی 18,000, جبکہ میں تو ابھی کام نہیں کر رہی بچوں کی وجہ سے. تو کیا طریقہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا اسٹیٹس کیا ہے یہاں پہ؟ میرا جو لاسٹ ویزا تھا وہ تھا ٹیئر 1 جنرل, تو ان کا ابھی وہی ویزا ہے. میرے 10 سال پورے میں نے انڈیفینٹ لے لیا, ابھی وہ اس پہ ہی ہے میرے ڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. پروگرام دیکھتے رہیے, شہزاد صاحب آپ کو بتائیں گے. جی شہزاد صاحب. جی ان کا کویشچن جو یہ ہے کہ ان کے پاس انڈیفینٹ ہے 10 ایئرس روٹ کے اوپر, اور ہسبینڈ کے لیے یہ مینٹیننس جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل نہیں کرتی ہیں, کیونکہ یہ ابھی بچے سنبھال رہی ہیں تو جاب نہیں کر سکتی ہیں. تو اس میں ہسبینڈ کے پاس کیا آپشن اویلیبل ہے؟ وہ ود ان امیگریشن رولز فیملی لائف ایز اے پیرنٹ کے تحت وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اگر ان کے بچوں کو 7 ایئرز یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, تو اس میں فائنینشیل ریکوائرمنٹ انہیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا ایک دفعہ پھر یہ ریپیٹ کیجیے گا ذرا, کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو لا چینج ہوا ہے اس میں فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے, کوئی بھی سیٹلڈ اسپاؤس ہے اپنے اوورسیز اسپاؤس کو اسپانسر کرتا ہے تو 18,600 پاؤنڈ اس کو شو کرنے ہوتے ہیں پر اینم, اینول انکم. تو اس میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے 10 ایئرس روٹ کے اوپر لے لیا, لیکن ہسبینڈ کیونکہ 10 ایئرز ان کے کمپلیٹ نہیں ہوئے, ان کے 8 ایئرس تھے, تو ان کے پاس اب وہ کیا آپشن ہے کہ کیونکہ وہ جو ہے نا آپ ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کر رہی. تو اگر بچے 7 ایئرس کمپلیٹ کر چکے ہیں اس کنٹری میں, تو وہ فیملی لائف ایز اے پیرنٹ ایز اے فادر وہ ود ان امیگریشن رولز اپینڈکس FM امیگریشن رولز کے تحت وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور ان کو 30 منتھس کی فردر لیو ٹو ریمین ملے گی, ٹھیک ہے, جس سے ان کے 10 ایئرس کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور دین وہ بھی انڈیفینٹ لے سکتے ہیں. ایک اور کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی خیریت سے سر. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ سوال بتائیے گا اپنا. فیصل بول رہا ہوں والسم شو سے لندن سے. اچھا شہزاد صاحب اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے. جی پوچھیں سر. سر میں 2010 میں پکڑا گیا تھا, تو انہوں نے مجھے ڈیٹین کر لیا تھا. اس کے بعد انہوں نے مجھے اسکیننگ پہ لگا لیا. اسکیننگ پہ لگانے کے بعد میں 2 سال اسکیننگ پہ جاتا رہا ہوں. اب اس کے بعد میں نے اسکیننگ پہ بھی جانا چھوڑ دیا ہوا, تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ٹیمپرری ایڈمیشن دیا ہوا تھا. اس کے بعد میرا کوئی نہ تو کیس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بس اسی طرح انہوں نے مجھے 1.5 ماہ رکھ کے اپنے پاس تو تب انہوں نے چھوڑ دیا تھا, اور 2 سال اسکیننگ پہ لگا رہا. اب اس کے بعد میں 7-8 ماہ سے نہیں. اچھا میرے بھائی ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ, آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ نہیں ہے. اچھا یہ آپ کی فون لائن میں کوئی پرابلم ہے, ذرا دوبارہ اگر آپ ہینگ اپ کر کے دوبارہ کال کریں نا تو ہم آپ کا کویسچن سمجھ پائیں گے, کیونکہ وہ آپ کی فون لائن میں بہت زیادہ ڈسٹورشن ہو رہی تھی, اس کی وجہ سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں تھا آ رہا. تو اگر آپ دوبارہ ہینگ اپ کر کے کال کریں تو ہم شیور پھر آواز کی کوالٹی تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی, تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک اور کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا آپ سے. جی پوچھیے. میرے ہیومن رائٹ پہ کیس پایا سیگا. جی بات کریں آپ. ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ. 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਪਾਏ ਨੂੰ. ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕੀਤਾ. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ. P60 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10 P60 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ.
ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸੇਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਰੋਂਗ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10P60 ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਗਾ P60, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया थोड़ी कॉल का। जी शहजाद साहब, अगर तो ये यहाँ पर इन्होंने 10 इयर्स इनके हस्बैंड ने इलीगली गुजारे हैं और NI नंबर जो है वो बोगस था जिसके ऊपर काम करते रहे हैं, और 10P60 जो इनके पास हैं वो जो ये कह रहे हैं और जो ऑब्वियसली होम ऑफिस कह रहा है कि वो सही नहीं है, तो उसके बारे में तो ये HM रेवेन्यू से जो है ना जो मुतलका डिपार्टमेंट है उससे रब्ता करके इसको वेरीफाई करा सकते हैं। जहाँ तक रह गया इनका इमिग्रेशन प्रॉब्लम, तो 10 इयर्स लीगल स्टे के ऊपर जो है ना वो इंडेफिनेट की ऑप्शन है, लेकिन 10 इयर्स इलीगली रहने के ऊपर जो है ना विद इन इमिग्रेशन रूल्स कोई जो है ना ऑप्शन नहीं है। प्रीवियसली 14 इयर्स रूल था लेकिन वो विड्रॉ हो चुका हुआ है, वो अभी ख़त्म हो चुका हुआ है, क्योंकि पहले होम ऑफिस ने ये कहा था कि जो 14 इयर्स इलीगली रहेगा तो प्राइवेट लाइफ स्टैब्लिश करेगा तो इंडेफिनेट होगा। तो इसमें यह है कि आप जो है ना P60 के लिए तो आप रब्ता करें टैक्स डिपार्टमेंट। चलें ठीक है, आपने मुतलका डिपार्टमेंट से रब्ता करें। नाज़रीन, इमिग्रेशन एडवाइस के हवाले से आप प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं BA LLB शहजाद साजिद साहब। हाज़िर होते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इमिग्रेशन मसाइल पर और हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया। मैं आपके पास आने से पहले उनको प्रोग्राम में शामिल करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वास्सलाम, कौन बात कर रहे हैं मेरे भाई? मैं फैसल बात कर रहा हूँ लंदन से जी। जी फैसल साहब, क्या सवाल है आपका? सर मैं 2003 में UK में आया था और एज अ स्टूडेंट, और उसके बाद मैंने PSW और टाइप 1 अप्लाई किया था।
اور سپٹمبر 2012 کو میرا ٹائر 1 وہ ایکسپائر ہو گیا اور میں نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا, اور اسی ٹائم پہ 19 فروری کو میرے 10 سال پورے ہو گئے, اور میں نے 4 فروری کو میں نے لانگ ریزیڈنسی بیس پہ انڈیفینٹ کی اپلیکیشن ڈال دی, اور 6 مارچ کو انہوں نے میرا ٹائر 1 کی ایکسٹینشن کر کے میرا پاسپورٹ وغیرہ سارا کچھ بھیج دیا. اور اسٹل جو ہے وہ میں نے ہوم آفس کو لیٹر لکھا کہ میں نے آلریڈی ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے انڈیفینٹ کی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے, تو پلیز میرا کیس سوئچ کر دیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ویک انہوں نے میرے بایو میٹرکس بھیج دیے. اب پاسپورٹ اور وہ کارڈ میرے پاس ہے, لیکن میری اپلیکیشن جو ہے وہ انڈیفینٹ کی ہوم آفس میں ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پاسپورٹ واپس بھیجوں ان کو یا ویٹ کروں. بایو میٹرک بھی ہو گیا میرے 4 اپریل کو. چلیں ٹھیک ہے, بہت لمبا سوال تھا آپ کا, میں شہزاد صاحب سے اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتا ہوں. جی سر. 2003 میں یہ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے, اور اس کے بعد فردر ایکسٹینشن لیتے لیتے انہوں نے 10 ایئرس کمپلیٹ کیے, لیکن 10 ایئرس کمپلیٹ کرنے سے پہلے ان کو انڈیفینٹ اپلیکیشن ڈالنے, کیونکہ یہ ڈال نہیں سکتے تھے, ان کے 10 ایئرس جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے, تو اس میں انہوں نے اپلیکیشن فردر ایکسٹینشن کی ڈالی, اور اس دوران ان کے 10 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. جو ہی 10 ایئرس ان کے کمپلیٹ ہوئے تو انہوں نے ویریشن آف اپلیکیشن ڈال دی جب ان کی وہ پہلی والی ایکسٹینشن اپلیکیشن آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. اچھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن اپلیکیشن کا تو آنسر آ گیا, لیکن انڈیفینٹ والی اپلیکیشن کے بایو میٹرکس دے دیے ہیں, تو یہ کیا کریں؟ تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ یہ ویٹ کریں, مائٹ بھی ان کو لیٹر آئے جس میں وہ ان سے پاسپورٹ دوبارہ مانگ لیں یا ان کا بایو میٹرک دوبارہ مانگ لیں, صحیح, تو یہ پرووائڈ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی واسلام. میرا نام عامر ہے. جی عامر صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال کیجیے گا. جی میرا کوشچن ہے شہزاد صاحب سے کہ میرے پاس لانگ ریزیڈنسی کا انڈیفینٹ اسٹے ہے میرے پاس, اور میں نے اپنی امی کے لیے اپلائی کرنا تھا, ان کے لیے اپنے اسٹے کے ساتھ, وہ یہیں پہ ہے, تو ان کا میں نے پتہ کرنا ہے کہ اگر ان کا کیا حساب ہے کہ میں اگر ان کو یہاں پہ رکھنا چاہوں اپنے پاس ہی. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی شہزاد صاحب. ان کے پاس اب سیٹلمنٹ ویزا ہے, انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے, لانگ جو ریزیڈنسی رولز ہے اس کے تحت, تو اس میں یہ اپنی مدر کو رکھنا چاہتے ہیں. 3 بنیادی تبدیلیاں نئے رولز لے کے آئے ہیں. اس میں نمبر 1 جو میجر چینج لے کے آئے ہیں وہ یہ کہ جو بھی یہاں پہ ایز اے وزٹر آیا ہے 6 منتھس لیو کے اوپر آیا, وہ یہاں سے سوئچ نہیں کر سکتا, اور جو بھی 6 منتھس وزٹر ویزے پہ آئے ہیں وہ ایکسپیکٹ یہ کریں کہ وہ واپس جائیں. سیکنڈلی جو پہلے رول تھا کہ جی انڈیفینٹ حاصل ہو گیا, اب روٹینلی ہمارے پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب ان کو بھی انڈیفینٹ ملے گا کیونکہ وہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں, وہ بھی بات اب ختم ہو گئی ہے. اب انہوں نے لانگ ٹرم پرسنل کیئر کے اوپر رکھ دی ہے, تو لہٰذا اگر آپ کی مدر یہاں پہ ہیں اور آپ ود ان کنٹری کیس ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ پاسبل نہیں ہوگا. اگر وہ ایڈلٹ ڈپینڈنٹ کا ریلیٹیو کا کیس ڈالنا چاہتی ہیں تو انہیں اوورسیز سے ڈالنا پڑے گا, اور اس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ ان کو لانگ ٹرم پرسنل کیئر چاہیے. ایک اچھی بات صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی جو منیمم فائنینشیل تھریش ہولڈ ہے وہ نہیں ہے, اس میں صرف آپ کو بتانا ہے کہ آپ ان کو مناسب طور پہ اکوموڈیٹ اور مینٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ ان کو مینٹین کر سکتے ہیں اور اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. جی میں جی لیسر تو بول رہا ہے. ہیلو. جی بولیے سر, آپ سوال کیجیے. میں نا لاسٹ 2012 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਅੱਛਾ. ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਢ سر آپ بھائی جان تھوڑا سا آپ ذرا آرام سے بات کریں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. آرام سے بات کریں. دو منتھ کے بعد میرے کو ادھر سے ایک لیٹر آیا تھا میرے سسٹر کو کہ آپ جو ڈاکومنٹ بھیجے ہیں اس کے آپ اوریجنل ڈاکومنٹ بھیجیں. اچھا. وہ ہم نے اس کو بھیج دیے تھے, جو بھی میں بتایا تھا کہ میں کام کرتا ہوں, جو میرے پاس 8P60 تھی وہ بھی بھیج دیے, بچوں کا سرٹیفکیٹ بھیج دیے, برتھ کے سرٹیفکیٹ بھیج دیے, جو بھی میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا سبھی بھیج دیا. اس کے بعد اس نے لاسٹ ایئر نومبر میں ہم کو ریفیوز کر دیا کہ آپ 9 جولائی کے والے کیس میں بھیج دیا کہ آپ کو 14 سال نہیں ہو, جو آپ کو لیگلی انٹری نہیں ہے, تو آپ کے جو کچھ پروف ہے 98 آنے سے ادھر کو ہم کو شو نہیں کر رہے. اس کے بعد اب کیا ہوا, اس نے مجھے کو کام پر جو ٹیکس آفس ہے اس نے کہا کہ
आपका नंबर है वो ठीक नहीं बोल रहा, जिस पे हमने 8C60 भेजे थे उधर। अब मेरे को 10 साल पूरे काम करते को हो गए हैं, 10 P60 मेरे पास आ गए हैं, तो अभी वो मेरा उधर से कहते नंबर रॉन्ग है। चलें सर, आप जरा अपना सवाल कंप्लीट कर दें, बिकॉज हमारे पास एक कॉलर्स की एक लंबी लाइन है, तो हम चाहते हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो टाइम मिल जाए। यही है कि हमको 10 साल टैक्स देने के बाद वो कहती है कि आपका नंबर रॉन्ग है, अभी मेरे को होम ऑफिस ने काम से रोका नहीं है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, प्रोग्राम देखते रहे। जी शहजाद साहब। मतलब सब क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया इनका, क्योंकि डिस्टॉर्शन काफ़ी आ रही थी। वो डिस्टॉर्शन की वजह से मैं भी, मेरे ख्याल में ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो पहले हुआ था कि 10 इयर्स जो है ना P60 बिल्कुल वो जो है ना बोगस हुए, इतनी तो खैर मुझे भी समझ आई है कि जो है ना ये जो है इसका क्या करें। तो उसमें मैं इनको यही कहूँगा कि ये HM जो है इदारा है उससे रब्ता करें और उनको चेक करें कि ये क्या वजह है कि UK बॉर्डर एजेंसी इसको बार बार जो है वो बोगस करार दे रहा है, और जो आपका इमिग्रेशन केस है अगर उनकी वजह से पेंडिंग पड़ा है। अच्छा तो चलिए हम थोड़ा सा इस पे, अगर हम प्रोग्राम में चूँकि हम बात कर रहे हैं इमिग्रेशन के हवाले से, मैं वही एक सवाल है जो बार बार मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, लेकिन हमारे कॉलेज की एक लंबी लाइन है जो खैर इनको ये भी ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ब्रदर, क्या हाल है? ठीक है, मैं शॉर्ट तक आपसे कीमती वक्त से आपसे बात करना चाहूँगा कि मैं एज ए स्टूडेंट इधर आया था अपना UK में, तो मेरा 29 फरवरी को वीजा एक्सपायर हो गया था, और उसके बाद जो है मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया जो 5-6 महीने अंडर प्रोसेस रह के मेरा केस के बाद जो है कॉलेज बंद हो गया, तो उन्होंने मुझे 60 डेज का टाइम दिया। उन 60 डेज में मैंने शादी कर ली यहाँ अपनी प्रॉपर मैरिज पाकिस्तानी जो होती है सही अपनी फैमिली से, तो वो अभी मेरे वकील ने तकरीबन उन 60 डेज के 5-6 वीक बाद FLRO डाली, और उसके बाद तकरीबन 3-4 महीनों में हमने अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके FLRM के लिए अप्लाई किया। सही। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया 2 वीक में। तो अभी मेरे पास क्या चारा, मैं वकील साहब से पूछना चाहूंगा कि मेरे पास क्या अभी दूसरा चारा है, और मेरी वाइफ की मेडिकल कंडीशन क्या है। अच्छा जरा आप जरा एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, आपको समझ आ गया इनका? इनका केस थोड़ा सा मुझे थोड़ा आइडिया हुआ है कि इन्होंने FLRM की कोई एप्लीकेशन डाली। ये FLRM की कोई एप्लीकेशन आपने डाली है? जी, उसके बाद जो मेरा 60 डेज खत्म हो गए थे, उसके बाद मैंने FLRO डाली थी, और 3-4 महीने बाद मैंने FLRM अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल करके FLRM के लिए अप्लाई किया। अच्छा। तो वो मैंने एप्लीकेशन डाली, तो वो उन्होंने 2 वीक में रिफ्यूज कर दी। 2 वीक में रिफ्यूज कर दी, ठीक है जी। तो फिर अभी जो मेरे पास है कि मुझे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि मेडिकल कंडीशन जो आपकी वाइफ की है वो उसे पाकिस्तान जाने नहीं देती, क्योंकि होम ऑफिस वाले कह रहे हैं कि ये वाइफ आपके साथ आपके मुल्क में रह सकती है, लिहाजा आप ओवर स्टेट है तो आप उधर जाए। तो मेरी वाइफ की मेडिकल कंडीशन इस तरह है कि हॉस्पिटल में उसके अपार्टमेंट वगैरह है और सारे लेटर उसके है कि वो नहीं जा सकती उधर। अच्छा। तो अभी वकील साहब मुझे बेहतर मशवरा दें कि हम यहाँ से बेस पे कर सकते हैं, या आप मुझे 100% वापस जाना पड़ेगा, या क्या इस बारे में? ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, प्रोग्राम देखते रहिएगा आप। जी जो होम ऑफिस का एक नॉर्मल रूटीन है कि कोई भी बंदा जो ओवरस्टेयर है वो वापस जाके फ़ीसा लेके आए। तो अगर इनकी यहाँ विद इन कंट्री शादी हो गई है, उसमें पहले इन्होंने FLRO डाला, फिर FLRM डाला, दोनों दफ़ा जो रिफ्यूज़ल हुए उसमें वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप अपनी मिसेस के साथ जाएं पाकिस्तान और ओवरसीज़ से जो है ना वीज़ा, स्पाउस वीज़ा लेके आएँ अगर आप इवन रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं। तो इसमें विद इन रूल्स वो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहले जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल थे, लेकिन अभी इन्होंने सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स रखती हैं, और उसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप यहाँ पे इस मुल्क में इलीगल ना हो, आपके अगेंस्ट कोई रिमूवल या इस तरह का कोई डिसीजन ना हुआ हो, तो उस सूरत में विद इन रूल्स आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फर्दर चैलेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल में ले जा सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि 2 रिसेंट डिसीजन आ चुके हैं, एक MF और दूसरा अजीज़ो, कि अगर विद इन रूल्स, और एक नया डिसीजन भी आया है ग्रीन, और इसमें यह डिसाइड हुआ है कि मैस्लोव में जो एक अप्रोच जो रखी गई थी 2 स्टेजेस अप्रोच आर्टिकल 8 के अंडर, वो अप्रोच स्टिल है, और होम ऑफिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर ये एक ड्यूटी है कि उसको फॉलो करेगा। लिहाजा आर्टिकल 8 के ऊपर आपका केस हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर एक केस आया था जिसमें जो कोर्ट ने, हर कोर्ट्स ने ये कहा था कि ये पॉलिसी हर जगह
ویسے ہی اپلائی کر دینا یہ غیر قانونی ان لافل ہے. لہٰذا آپ کے پاس ہے یہ آپشن ہے کہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں آرٹیکل 8 پہ. ٹھیک ہے, آرٹیکل 8 کے تحت آپ اس کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں. چلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی والسلام سر. سر میں احمد کہہ رہا تھا, وہ مجھے یہ امیگریشن کا ایک مسئلہ تھا, یہ پوچھنا تھا. جی جی. وہ ایسے ہے نا کہ میرے والد صاحب اور والدہ یہ انہوں نے پینشن کریڈٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. والد صاحب کی عمر 66 ایئر اولڈ ہے نا وہ, اور والدہ جو 61 کی ہیں. تو انہوں نے والد صاحب کو پینشن دے دیا ہے, اور والدہ کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا ہم آپ کو نہیں دیتے پینشن کیونکہ آپ ایک سال اسپانسر ہوئے تھے 2005 میں. تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ والد کو ہم دے دیا, والدہ کی عمر 61 ہے, تو ہم انہوں نے کہا 1 مہینہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ اپیل کون کرے گا, اور ہمیں کیا کہنا ہے کہ ابھی وہ دونوں یہاں پر ہیں اور تو والد صاحب اپیل کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی مطلب بھائی کوئی پینشن کا صحیح طرح کوشچن مجھے کلیئر نہیں ہوا کہ پینشن کا کوئی سلسلہ ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو جو ہے نا وہ پینشن نہیں ملی, ایک کو ملی ہے ایک کو نہیں ملی. تو صحیح ایگزیکٹلی مجھے ایک 63 ہیں والدہ, والد 69 ہے. اگر یہ ان کا کوشچن ریلیٹڈ ایڈلٹ ڈپینڈنٹ ریلیٹیو ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ یہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ود ان کنٹری, تو اس میں نہیں کر سکتے, آؤٹ سائڈ دا کنٹری ہی اپلائی کرنا پڑے گا. اور اگر پیچھے پریویس رولز کے مطابق انہوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا تھا 317 رول کے تحت, تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ جو ہے نا یہ واقعی فائنینشلی ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں. چلے ٹھیک ہے, ایک اور کال رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی, میں نے آپ سے بات پوچھنی تھی. میرے بیٹے کا نا اپلائی کیا ہوا تھا, تو اس کو ویزا لینے گیا تو ریفیوز کر دیا اس کو. تو اس کے بعد ابھی ہم بلانا چاہتے ہیں. کون سا ویزا آپ نے اپلائی کیا تھا؟ انگلینڈ کا. انڈیا نہیں, انگلینڈ کا کون سا ویزا آپ نے اپلائی کیا تھا؟ وزٹ اپلائی کیا تھا, اسپاؤس ویزا؟ ٹورسٹ ویزا اپلائی کیا تھا. ٹورسٹ ویزا اپلائی کیا تھا. جی جی. اچھا, اس پہ کچھ دے سکتے ہیں آپ رائے؟ ٹورسٹ ود ان کنٹری یہ کیئرنگ کا کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں اسٹوڈنٹ ویزا انہوں نے اپلائی کیا تھا, جو اسٹوڈنٹ ویزا مجھے تو شاید ٹورسٹ کا لگ رہا ہے. جی تو اچھا, آپ یہ ٹورسٹ ویزا آپ نے اپلائی کیا تھا یا اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا تھا؟ ٹورسٹ ویزا اپلائی کیا تھا. اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا تھا. اچھا, اسٹوڈنٹ ویزا انہوں نے اپلائی کیا تھا, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو اس کے بعد وہ بولتے تھے پھر کوئی کارن کر کے ہم اپلائی نہیں کر پائے. تو اب اس کے بارے کچھ بتائیں گے, آپ کی مہربانی ہوگی. جو کہہ رہے ہیں کہ ریفیوز کر دیا, تو اس کے بعد اب کیا اس کا ریفیوز کر دیا ہے. اگر رائٹ آف اپیل دیا ہے تو آبویسلی جس گراؤنڈ کے اوپر آپ کو ریفیوز کیا ہے آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اگر آپ کے وہ ڈیز, نمبر آف ڈیز جن کے اندر آپ اپلائی کر سکتے تھے, چیلنج کر سکتے تھے, نہیں کیا, تو اس صورت میں آپ فریش اپلیکیشن کی آپشن تو موجود ہے. لیکن آبویسلی اگر آپ 28 ڈیز سے زیادہ اگر ہو گئے ہوئے ہیں تو پھر اس میں وہ ریفیوز کر دیں گے. تو آپ اس کے لیے آپ کسی لائر سے رابطہ کریں تو آپ کو جو ہے نا اچھی ایڈوائز پہ ملے. چلیں ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی سر, کون بات کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ بڑی ڈسٹورشن آ رہی تھی آپ کی آواز میں. نیکسٹ کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لیسٹر سے بول رہا ہوں. جی جی بتائیے, سوال بتائیے اپنا. اچھا, میرے کو آنے کو ادھر 13 سال ہوئے ہیں. اچھا, لیکن میرے کو ان لوگوں نے 6 سال کا ڈسکریشنری لیو دیا تھا. اچھا, میری شادی کی وجہ اس کے باوجود بھی. صحیح. اور ابھی مجھے انڈیفینٹ مل گیا ہے, تو میں انڈیفینٹ کے بعد برٹش سٹیزن کے لیے کیا مجھے 1 سال انتظار کرنا پڑے گا یا میں ابھی کر سکتا ہوں اپلیکیشن؟ چلیں ٹھیک ہے, یہی سوال ہے آپ کا. چلیں, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی سر. ان کو انڈیفینٹ مل گیا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو انڈیفینٹ ملا ہے 3 سال کی ڈسکریشنری لیو یعنی 6 ایئرس کے مکمل کرنے پر ملا ہے, تو یہ کیا برٹش سٹیزن شپ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. برٹش سٹیزن شپ کے لیے جو رول ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو 5 ایئرس لیگل سٹے دکھانا ہے, اور لاسٹ ایئر میں آپ کی جو لاسٹ ایئر ہے اس میں آپ کے پاس جو لیو ہو وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہو. اگر آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ریسنٹلی ملا ہے
تو آپ کو 1 ایئر ویٹ کرنا پڑے گا, پھر آپ برٹش سٹیزن شپ اپلائی کر سکتے ہیں. چلیں ایک اور کال. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی واسلام, کیا کہیے گا سر؟ سر یورپی پاسپورٹ والا انگلینڈ میں کیسے سیٹ ہو سکتا ہے؟ اچھا سمجھ آئیے آپ؟ دوبارہ ریپیٹ کیجیے. ذرا دوبارہ